سورۃ الجمعہ یسبح للہ ما فی السماوات، نزول کے اعتبار سے نمبر ہے 110، سورہ صف کے بعد نازل ہوئی ہے، 11 آیات 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے ترغیب انفاق کی طرف اور رسول کے اتباع کی طرف، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، کیا مطلب ہے؟ دنیا چھوڑو، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، نبی کی اتباع کرو۔ یسبح للہ، ماضی سے انتقال مضارع کی طرف، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، یسبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ آگے، الملک القدوس، جو بادشاہ ہے، القدوس، پاک ہے شریکوں سے یا کمزوریوں سے، العزیز، زبردست ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات ہے اللہ جس نے بھیجا امیین، ان پڑھوں کے اندر اپنا رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، جو پڑھتا ہے ان کے اوپر اللہ کی آیتیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں سکھاتا ہے کتاب، والحکمت، اور سنت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں، پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اب کھلی ہدایت میں ہو گئے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ۔ تو سوال ہوتا ہے، جواب دیا کہ جی نبی علیہ السلام صرف یہ امیین مکے والوں کی طرف مبعوث ہیں؟ تو ذہن میں آ سکتا ہے نا، بعث فی الامیین، تو جواب دیا کہ نہیں، وآخرین، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہیں وہ رسول، منہم، ان میں سے، لما یلحقوا بہم، جو نہیں ملے ان کے ساتھ، کیا؟ اور مفسرین کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مدینے والے، مکے والے، طائف والے، سارے۔ تو نبی کی نبوت اصلاً تو آپ مبعوث مکہ میں ہوئے، پھر مکے کے بعد پھیلتا گیا دین، تو آپ کی نبوت صرف مکے والوں کے لیے، قریش کے لیے خاص نہیں تھی۔ اگر قریش کے لیے خاص ہوتی تو پھر فارس اور روم والوں سے جگڑنے کی، ان کو خطوط لکھنے کی کوئی وجہ تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا والذی بعث فی الامیین وآخرین، سمجھ آئی نہیں؟ منہم، ان میں سے، لم یلحقوا بہم، جو نہیں ملے ان کے ساتھ، وہو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ زبردست ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو دی گئی تورات، حملو کا اصل معنی ہوتا ہے اٹھوانا، کیا؟ جن سے تورات اٹھوائی گئی، تو حمل، اٹھوائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جن کو تورات کا علم دیا گیا، کیا؟ تورات کوئی ایسا کوئی بار نہیں تھا جو بورے میں ڈال کے ان کے اوپر کیا ہوا تھا؟ رکھا ہوا تھا۔ ان کو تورات کا علم دیا گیا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا۔ کیا کیا؟ یہ نہیں اٹھایا کہ کیا مطلب ہے؟ ایسے ہاتھوں میں نہیں اٹھایا، نہیں، عمل نہیں کیا اس پر، تو کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح، یحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے کیا؟ ہاں، یعنی اگر یہ ہاتھوں میں اٹھا بھی لیتے لیکن جب عمل نہیں کیا تو ان کی مثال کیسے ہو گئی؟ گدھے کی طرح ہو گئی۔ جو کتابیں اٹھا لیں، ساری کتابیں اگر آپ گدھے پہ رکھ دیں تو اس کو کوئی کہے گا جی ماشاءاللہ کہ بڑا علم والا آ گیا جی؟ نہیں، وہ گدھا ہی رہے گا جو عمل نہیں کرتا کتاب و سنت پہ، اس کے خلاف چلتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہاں، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت ہی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، ہادو، جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء اللہ، اگر تمہارا یہ خیال ہے، تم خیال کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، سب اللہ کے دوست ہیں۔ دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو فرمایا اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کیا ہو؟
اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ، یعنی وہ کہتے باقی اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے، صرف ہم ہی اللہ کے محبوب اور دوست ہیں۔ تو فرمایا پھر آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ مباہلہ۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، کہہ دو اللہ جو تیرا دوست نہیں ہے اللہ اس پہ موت طاری کر دے ہم دونوں میں سے، کہو آ کے، پتہ چل جائے گا نا بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو، ولا یتمنوہ ابدا، کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو کرتوت ہم نے کیے ہیں، جو کام ہم نے کیے، آگے جا کے ہمارے لیے جو ڈنڈے تیار ہیں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ موت کی تمنا کبھی بھی، قرآن کہتا ہے موت کی تمنا نہیں، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے سورہ بقرہ میں لو یعمر الف سنہ، کہ ان کو عمر کتنی ملے؟ ہزاروں سال آگے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ قل کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو۔ چلو مباہلہ نہیں کرتے تو کیا مرو گے؟ نہیں مرو گے بھائی، مرو گے، کتنا بھاگو گے؟ فرمایا وہ لوگو کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، بے شک وہ تم سے ملاقات کرے گا۔ جدھر بھاگو گے موت آگے سے آگے نا، گلے لگنا ذرا، ٹھیک ہے نا؟ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کرے گی، اور اس کی ملاقات کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تمہیں لٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو، فینبئکم، بس وہ تمہیں بتلائے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے والے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ پڑو اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، نصیحت کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ جمعے کی اہمیت، جب جمعے کے دن پکارا جائے، آذان دی جائے، وقت ہو جائے جمعے کا، تو کیا کر دیا کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ، ذکر اللہ کس کو کہا؟ خطبہ، تو اس خطبہ میں جو تقریر ہوتی ہے، جو بیان توحید ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نصیحت کی طرف، اس ذکر اللہ کی طرف چلو، اور کیا کر دو؟ تجارت چھوڑ دو۔ تجارت کب کرو؟ جب نماز ختم ہو جائے، اب تجارت کرو۔ ہمارے تمام مسلمانوں کے ہاں عجیب معاملہ ہے، نماز سے پہلے جمعے کی تجارت شروع ہے نماز تک، بلکہ نماز کے دوران بھی، نماز جمعہ کے بعد دیکھو سارا بازار بند ہے۔ پہلے بند کرو، اللہ کا غضب آئے گا، تو پہلے کھلا ہوا ہے، بعد میں جا کے کھولو، یہ تمہیں ایک پائی بھی کماؤ گے وہ فضل ہوگا اللہ کا۔ تو ادھر کیا ہے؟ دکان بند ہے، الٹ چل رہے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، جب پکارا جائے للصلاۃ، نماز کے لیے جمعے والے دن، فسعوا میں اشارہ کر دیا کہ سستی بھی نہ کرو۔ کیا؟ ہاں، یہ بھی نہ ہو نا وہ مرتے 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 ادھر ہوتے ہوتے وہ آخری صف میں آ گئے، مرتے مرتے جی، اور آخری صف میں بھی آتے ہوئے جی گھڑی کو دیکھتے ہیں، ٹائم رہ گیا، 2 منٹ اوپر نہ چلے جائیں کوئی۔ یہ لوگوں کا مزاج ہے۔ فسعوا، دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ کیا؟ تو شراء جائز ہے، بیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا، شراء کا معنی تو قیاس کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر بات ہے جب ایک بیچے گا تو دوسرا کیا کرے گا؟ خریدے گا نا، تو معنی کرو خرید و فروخت دونوں کو چھوڑ دو۔ آگے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، بس جب نماز طے ہو جائے، پوری ہو جائے،
قضیت الصلاۃ نماز قضا ہو جائے، نہیں نہیں، قضا نہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ادا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ادا ہو جائے۔ ہاں، فانتشروا تو پھیل جاؤ، فی الارض زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے یعنی روزی تلاش کرو، اب جاؤ کماؤ، وہ بابرکت بھی ہوگی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا کوئی بے فائدہ چیز، انفضوا إِلَيْهَا، تو ٹوٹ پڑتے ہیں اس کی طرف، مائل ہو جاتے ہیں اس کی طرف، چلے جاتے ہیں اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھڑا۔ قل کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے ہاں بہتر ہے، من اللہ ہوئے، کس سے؟ بے فائدہ چیزوں سے، اللہ ہو تماشے سے، وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور تجارت سے، وَاللَّهُ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، قحط کا دور تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کھڑے ہیں، باہر کسی نے آواز کیا، لوگو وہ تجارتی قافلہ غلے والا پہنچ آیا ہے۔ تو منافق نے کیا کیا؟ چھلانگے لگائی دڑا دڑ، جوتے بھی ادھر چھوڑے، اور کدھر پہنچ گئے؟ یہ مال لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم اللہ کے رسول کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، تو قائمن میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ خطبہ جمعے کا کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے، فرمایا جدھر گئے ہو اس سے یہاں بہت کچھ ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ اللہ کے ہاں جو ہے یہ بہتر ہے، من اللہ ومن التجارت واللہ خیر الرازقین۔